بچوں نے میرے بال لوچے، ماں ہمیں گوشت چاہیے، کیا تو ایک وقت میں نہیں کھلا سکتی؟ اے ماں ہم نے تو آج تک کھایا ہی نہیں کہ ایک ٹائم کے لیے بھی تو ہمیں گوشت نہیں کھلا سکتی؟ دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بقرہ عید کا ایک دن بچا ہے، انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی اور قربانیاں بھی کی جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں گوشت قربانی کا کس طریقے سے بانٹا جاتا ہے، کس طریقے سے بانٹنا چاہیے، غریبوں کو کتنا گوشت دینا چاہیے، غریبوں کو گوشت دینے کے کیا فائدے ہیں، کیا برکتیں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں، پورا بیان سنتے ہیں مفتی گلفام کی آواز میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے کھانوں میں، اپنے فنکشنوں میں کسی غریب کو ضرور شامل کیا کرو، اس کی دعائیں تیرے فنکشن کو بابرکت کر دیں گی، اس کی دعائیں تیرے فنکشن کو مبارک کر دیں گی، خیر و برکت والا کر دیں گی۔ اب سنیں ذرا مزہ آئے گا، ذرا مزہ آئے گا۔ اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں بالکل بھائی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تقریر تو ہو گئی، اب آپ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، نہیں حضرت آپ جمیں گے تو ہم بھی جمیں گے بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہاں دونوں طرف سے ہونا چاہیے، آگ لگی ہوئی دونوں طرف سے، تب صحیح رہتا ہے۔ ایک طرف سے ہو تو کام پھر بیکار ہے۔ آپ سنیں، اب مزہ سب سے زیادہ اگر آپ کو نہ آئے تو آپ کہنا، حضرات نبی کا فرمان، جہاں پر کوئی دوائی کام نہ کرے، جہاں پر کہیں کوئی بھی نسخہ کام نہ کرے، وہاں صدقہ کام کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بیٹھے ہم مولانا لوگوں سے پوچھیں، آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں، جہاں پر دوائی کام نہ کرتی وہاں صدقہ کام کرتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدقے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتی ہیں؟ بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ زور سے بولو، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہو تو نا ٹل جاتے ہیں، اور اگر اس میں پھنس گئے ہو تو نکل جاتے ہیں۔ بے شک یار تم ڈاکٹر کے کہنے سے 50 کام کرتے ہو، ڈاکٹر کہتا تیل کم کھانا، روغن کم کھانا، مرچ کم کھانا، میٹھا کم کھانا، نمک کم کھانا، کہتا نہیں کہتا، تو تم سب چھوڑتے چلے جاتے ہو۔ ایک نبی کے کہنے سے کام کر کے دیکھو، نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو، صدقہ کر کے دیکھو بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ لوگوں صدقہ تھوڑا کرو گے، علاج کا پیسہ زیادہ بچے گا۔ بے شک سبحان اللہ، علاج کا پیسہ زیادہ بچے گا۔ اب سنیں مزہ آئے گا، اور پورے جلسے کی قیمت وصول نہ ہو جائے تو کہنا، مصر میں ایک بہت بڑا امیر فیکٹریوں کا مالک ہے، لوگوں کارخانوں کا مالک ہے۔ اچانک سے دل میں درد ہوا، اچانک سے ہارٹ کا دورہ پڑ گیا، لوگوں اسے اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا، چیک اپ ہوئے، لوگوں جانچیں کی گئی، چیک اپ ہوئے، جانچیں کی گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، رپورٹ نکل کے باہر آ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا دل کا عارضہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہو گیا ہے، اس کے ہارٹ میں سوراخ ہو گیا ہے، اس کے دل کا سوراخ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے گھر لے جاؤ، یہ جب تک کی زندگی ہے اس کی خدمت کرو، اسے کھلاؤ پھلاؤ، اس کی خدمت کر لو، جتنا ہو سکے اس سے پیار کر لو، یہ چند دن کا مہمان ہے، جانے والا ہے۔ لوگوں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اور لا علاج کرنے کے بعد اسے ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ جلسے میں آنے والوں یہ گھر آ گیا، گھر والوں کی آنکھیں نم ہے، اس امیر کی آنکھیں نم ہے۔ ہاں یہ ہے دنیا، اسی دنیا کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، ارے اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، کارخانوں کا مالک ہے، کارخانوں کا مالک، فیکٹریوں کا مالک، لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، فیکٹریاں بھی کہہ رہی ہیں ہم کسی کام کے نہیں، کارخانے بھی کہہ رہے ہیں اب ہم کسی کام میں نہیں آ سکتے۔ لوگوں کمرے مال و دولت سے بھرے ہیں، مگر سارا مال و دولت کہہ رہا آج ہم تیرے کسی کام میں نہیں آ سکتے، آج ہماری طرف توجہ کرنا بیکار ہے، ہم پہ تکیہ کرنا بیکار ہے۔ اے دنیا کے امیر انسان، تو نے ہم پہ بڑا بھروسہ کیا تھا، لیکن دیکھ تیری دیکھتی آنکھوں ہم نے بے وفائی کر دی ہے، ہم نے دیکھتی آنکھوں تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں یہ دنیا ہے جس مال کو کمانے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہو، جس مال کو کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، جس مال کو کمانے کے لیے لوگوں کے دل توڑے جاتے ہیں، جس مال کو کمانے کے لیے پڑوسیوں کو ستایا جاتا ہے، بھائیوں کا حق مارا جاتا ہے، وہ مال دیکھتی آنکھوں اگر ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تو بے وفائی کر جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کہتا اب کسی بھی کام کا نہیں ہے یہ تیرا مال۔ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، گھر آ گیا،
لیکن دل نہ مانا. کہنے لگے کسی اور اچھے ہاسپٹل میں دکھاؤ. امیر تھا, اچھے پیسے والا تھا. لوگوں اس کو امریکہ لے جایا گیا, بڑے ہاسپٹل میں زیر علاج کر دیا. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا, جو رزلٹ قاہرہ کہ ڈاکٹروں نے, مصر کے ڈاکٹروں نے دیا تھا, وہی رزلٹ امریکہ کے ڈاکٹروں نے دے دیا. کہا یہ لا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سراغ بڑھتا چلا جا رہا. چند دن کا مہمان ہے, لے جاؤ, اور لے جانے کے بعد میں اس کی خدمت کر لو. جلسے میں آنے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. اس کے بیٹوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. میرا سہاگ لٹنے والا ہے. بیٹے سوچ رہے تھے ہمارے اوپر داغ یتیمی لگنے والا ہے, باپ کا سہارا ہمارے سر سے اٹھنے والا ہے. گھر لے آئے. رشتہ داروں کو پتا چلا, آنے جانے والوں کا تانتا لگنے لگا. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی خیر خیریت کر رہا ہے, آنے جانے والوں کا تانتا. لوگ آ رہے جا رہے ہیں اس امیر کی خیریت کے لیے. ایک دن رونے لگا, بس تھوڑی سی بات سننا, رونے لگا. گھر والے اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے تھے. بیٹے قریب آ کے بولے, او میرے باپ تو روتا کیوں ہے, آنکھ میں آنسو ہے. کہنے لگا, او میرے بیٹوں میں رو کیوں نہ, آج سے پہلے جب بھی کوئی آتا تھا میری پاس تو اس کو میں کھلاتا تھا, اور آج یہ میرے لیے لا رہے ہیں. جی کیا بات. پھل, کوئی جوس. ہائے ہائے, مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا کہ میری زندگی میں شاید وہ دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کہ میں ان کے لیے لا کے کھلایا کروں گا. بے شک. ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا, شاید میری زندگی میں وہ بہاروں والے دن نہیں آئیں گے. اس کا دل نہ ٹوٹے, بیٹوں نے سہارا دیا. دل نہ ٹوٹے. کسی مریض کو آپ تسلی دیا کرو, اس کو تسلی دینے سے بھی خدا کی قسم تجھے ثواب ملے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بیٹوں نے تسلی دی, ارے باپ ٹینشن نہ لے, یہ کام تو آج بھی ہو سکتا ہے. کہا بیٹی میں چل نہیں سکتا. کہا ہمارا کاندھا پکڑ کے سہارا لو, بازار چلو, بتاؤ کیا خریدنا ہے, خرید کے لائیں گے اور تمہارے مہمانوں کو آج تمہاری مرضی سے کھلا دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہمان منع کر رہے تھے, نہیں ہمیں نہیں کھانا, نہیں کھانا. جو میں بات کہہ رہا ہوں نا اس پر عمل کر. پہلے لوگ یار بڑے عمل کرتے تھے, یہ تو آج کا زمانہ ہے, سب دھان ستائی سے چل رہا ہے, لیکن پہلے کے لوگ بڑے ضابطے کے پکے ہوتے تھے. نہیں بھائی نہیں کھانا. الگ لے گئے, مہمانوں کو لے جا کے کہا ہم اس لیے نہیں کھلا رہے, ہم اس لیے کھلا رہے کہ باپ کا دل رہ جائے گا یار, خوش ہو جائے گا باپ. بے شک بے شک. یار کہ ہمارے باپ کو آپ خوشی نہیں دے سکتے. مہمان راضی ہو گئے, چلو باپ کو سہارا دیا. دو بیٹے سہارا دے کے بازار لے گئے, گوشت والے کی دکان کے قریب کھڑا کر دیا. کہنے لگا بیٹا ذرا گوشت خریدو, بہترین طریقے سے گوشت بھون کے روٹیاں بنا کے آج اپنے مہمانوں کو کھلاؤں گا. بے شک. جیسے ہی گوشت والے کی دکان پہ کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا. اب سننا میں جو کہہ رہا تھا, تقریر کا آخر اور میری تقریر کا نچوڑ ہے, اور خدا کی قسم میری تقریر کا لب لباب اسی 5 منٹ میں ہے. بے شک. اس کے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑا تھا, کیا دیکھا. ایک برقع پوش خاتون ہے جو کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں لے کے وہ چھچڑے اور غدود اور پٹھوں کو بین بین کے اٹھا کے اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے. اللہ اکبر. جس گوشت کو کہ کتے اور بلی اور پرندے کھاتے ہیں وہ گوشت. آپ نے دیکھا ہوگا قصائی غدود اور پٹھے کاٹ کے پھینکتا, میرے بھائی نہ پھینکتا. جی جی جی. وہاں پاس میں کتے, بلیاں اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ لے جاتے کہ نہیں لے جاتے, ان کو اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے. جمع کرتے کرتے اس بیمار کی نظر پڑ گئی. اس امیر نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا, اب گوشت بعد میں خریدنا, پہلے اس بہن کو لا جو اپنے تھیلے میں یہ غدود اور پٹھے جمع کر رہی ہے. میرے بیٹے پہلے اس سے میری بات کرا دے. بیٹے نے ایک بھائی پہ سہارا چھوڑا اور سہارا چھوڑ کر کے اسی خاتون کے پاس گیا. اے بہن تجھے میرا باپ بلاتا ہے, بڑا مریض ہے میرا باپ, چلی چل, میرے باپ کا دل رکھ لے, میرا باپ کیا کہنا چاہتا ہے سن لے. لوگوں اس خاتون کے چہرے پہ نقاب ہے, کہنے لگی چل میں چلتی ہوں تیرے باپ کی بات سننے کے لیے. لوگوں ذرا غور کرو, یہ خاتون اپنا کپڑے کا تھیلا لے کے اس بیمار امیر کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئی. لرزتی کانپتی آواز میں اس امیر نے کہا, او بہن یہ تو بتا جس گوشت کو تو جمع کر رہی ہے اسے تو جلدی کتے بھی نہیں کھاتے, اسے تو جلدی بلی اور پرندے بھی نہیں کھاتے. یہ غدود ہے, یہ پٹھے ہیں,
یہ وہ گوشت ہے کہ جو خراب ہوتا ہے، کس لیے تو نے اپنے تھیلے میں جمع کیا ہے؟ کہ تو نے اپنے گھر میں کوئی کتا پال رکھا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی بھائی میں اپنے بچوں کو پالنا میرے لیے دشوار ہے تو میں کتا کہاں سے پالوں گی؟ جی کیا بات، بے شک اللہ یہ کتا پالنا تو امیروں کے چوچلے ہیں، مجھ سے تو میرے بچے نہیں پل سک رہے، میں کہاں سے کتا پالوں گی؟ تو کہا بہن یہ خراب گوشت کس کے لیے؟ خاتون نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے راز سے پردہ اٹھے، نہ پوچھ، اس راز کو راز رہنے دے۔ کہنے لگا بہن تجھے خدا کا واسطہ آج تجھے بتانا پڑے گا، تجھے تیرے رب کا واسطہ تجھے بتانا پڑے گا اس گوشت کو جمع کرنے کے پیچھے راز کیا ہے۔ خاتون نے کہا اگر سن نہیں چاہتا ہے تو سن لے، پھر میری آپ پیتی، اگر کلے جائے تو سن، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، شوہر مزدوریاں کرتا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بے آسرا رہ گئے، امیروں کے پونچھے لگاتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، شام کو جو بچے ہوئے کھانے دیتے ہیں انہی سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا غور کرو یار، خیال کیا کرو یتیموں کا، خیال کیا کرو۔ کہنے لگی شام کی بات ہے کہ میرے پڑوس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے ہی ہیں، پڑوس کے بچوں نے میرے بچوں سے ذکر کر دیا آج ہمارے ہاں گوشت کی ترکاری بنی تھی، بڑی لاجواب تھی۔ بس میرے بچوں کو جبھی سے ضد لگ گئی، گھر آئے اور کہنے لگے ماں ہمیں بھی گوشت چاہیے، پڑوس میں آج گوشت بنا ہے، بڑا لذیذ ہوتا۔ بچوں نے بتایا ماں، بے شک میرے بچوں کو کیا پتا کہ ماں کا اتنا احساسہ نہیں ہے کہ انہیں گوشت کھلا سکے، بچے کو نہیں پتا ہوتا۔ بچہ تو اگر جہاز دیکھے تو اپنے باپ سے کہہ دیتا ہو باپ مجھے بھی جہاز چاہیے۔ جی بے شک یہی بات، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بچہ اگر ہاتھی کو دیکھے تو کہتا باپ مجھے بھی ہاتھی چاہیے۔ چاہے بچہ چاہے باپ رکشہ چلاتا ہو لیکن بیٹا ڈیمانڈ کر دیتا بچپنے میں، باپ مجھے تو کار چاہیے۔ جی بچہ ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میرا باپ، اسے نہیں پتا میرا باپ کیا ہے، اسے یہ پتا کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی پاورفل ہے تو میرا باپ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر گلی میں اسے کوئی ستائے نا تو کیا کہتا اپنے باپ سے کہہ دوں گا، جی وہ نہیں کہتا میں FIR کر دوں گا، جی ہاں وہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا میں تھانے چلا جاؤں گا، وہ نہیں کہتا کہ میں کپتان کے پاس جاؤں گا، وہ کیا کہتا ہے اور مجھے نہ ستا یار میں اپنے باپ سے کہہ دوں گا۔ جی اور اسے جب کوئی ستاتے تو کیا کہتا میرے باپ کو آنے دے۔ بولو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے شک بے اس شک۔ لیے کسی غریب کو نہ ستاؤ کہ اس کی آہ نہ نکل جائے، اگر آہ نکل گئی نا تو تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگی پوری رات میرے بچوں نے سونے نہیں دیا، ماں گوشت چاہیے، میں سمجھاتی رہی بیٹا اتنا احساسہ نہیں ہے، بچوں نے میرے بال لوچے، ماں ہمیں گوشت چاہیے، کیا تو ایک وقت میں نہیں کھلا سکتی؟ اے ماں ہم نے تو آج تک کھایا ہی نہیں، کہ ایک ٹائم کے لیے بھی تو ہمیں گوشت نہیں کھلا سکتی؟ کہنے لگی مجھے اپنے بچوں کی یہ فرمائش سن کے رہا نہ گیا، میں نے وعدہ تو کر لیا، اچھا بیٹا اب تو سو جاؤ، صبح ہوگی نا تو تھیلا لے کے تیری ماں جائے گی، کچھ بھی کرے گی مگر تمہارے لیے گوشت کا انتظام کر کے لائے گی۔ میں نے اپنے بچوں کو رات تو تھپکیاں دے دے کے سلا دیا مگر میں نہ سوئی، میرے بچے رات بھر سوئے مگر میں اسی خیالوں میں جاگتی رہی، یا اللہ صبح ہوگی تھیلا بھی لے لیا جائے گا، میں گھر سے بھی نکل جاؤں گی، جیسے ہی قدم میرا گھر سے نکلے گا میرے بچے یہ آس لگا کے بیٹھیں گے اب میری ماں آنے والی ہوگی، سورج کا پہیہ جتنا چڑھے گا اتنی میرے بچوں کی آس اور زیادہ طاقتور ہوگی، میری ماں آنے والی ہوگی، میری ماں کے تھیلے میں گوشت ہوگا، اے میرے مولا جب میں واپس آؤں گی تو گوشت نہیں ہوگا، تو جانتا ہے میرے پلے کچھ نہیں ہے، یا اللہ میں بھیک نہیں مانگ سکتی، خوددار بہت ہوں، پھر میں اپنے بچوں کو منہ کیا دکھاؤں گی، میں شام کو کیسے گھر میں داخل ہوں گی، ہائے ہائے ہر ڈھلتے لمحے کے ساتھ میرے بچوں کا یقین پختہ ہوگا۔ اور پھر وہی وقت آیا کہ صبح فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے ندا دی، اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی، میرے بچے صبح سے شور مچانے لگے، او ماں اب تو اذانیں بھی ہو گئی، او ماں اب تو نے نماز بھی پڑھ لی ہے، اب کب جاگی تھیلا لے کے؟ کہنے لگی اے امیر میں اپنے بچوں کو تسلی دی تیری بیٹا بھی دکانیں نہیں کھلی ہیں،
بیٹا بھی دکانیں نہیں کھلی ہے. میں تسلی دیتے دیتے جب سورج کا پہیہ چلایا, بچوں نے رکنے نہیں دیا, تھیلا ہاتھ میں لے کے گھر سے نکلی, لیکن یہی سوچ کے نکل تو گئی, لیکن اب کیا کروں, کیا کروں, کس سے مانگوں, بھیک نہیں مانگ سکتی اس لیے کہ خوددار ہوں. پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے جب اس دکان والے کے پاس کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی, کوئی صورت نظر نہ آئی, تو میرے ذہن میں آیا یہ گوشت کاٹ کاٹ کے پھینک رہا تھا, اسے کتے بھی کھا رہے تھے, اسے بلیاں بھی کھا رہی تھی, کوئی منع نہیں کر رہا تھا. میں نے اندازہ لگایا یہ فری میں کوئی بھی لے جا سکتا ہے, کوئی بھی کھا سکتا ہے, اس لیے کہ اس پہ کوئی بھی اجارہ نہیں ہے کسی کا. بے شک بے شک. میں نے سوچا کیوں نہ اسی کو جمع کر کے پکا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں, کم سے کم میرے بچے مجھے گھر میں داخل تو ہونے دیں گے. جی. اس وجہ سے اس گوشت کو میں جمع کر رہی ہوں, اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. اس امیر نے کہا بہن اسے پھینک دے, جتنے کی ضرورت ہے لے لے, اس کی قیمت آج ہم ادا کر دیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتون نے منع کر دیا, نہیں اسی کو لے جانے دے. میں نے کہا جب میں قیمت ادا کر رہا ہوں تب کیوں نہیں لے کے جاتی. کہنے لگی بھائی اس لیے نہیں لے کے جاتی, آج تو دلا دے گا, لیکن میرے بچوں نے آج تک گوشت نہیں کھایا, اگر میں اسے بھی پکا کے کھلا دوں گی تو انہیں نہیں پتا اچھا کیا ہوتا, کل کو مانگیں گے پھر لے جاؤں گی یہی بین بٹور کے. جی. لیکن آج تو نے اچھا گوشت دلا دیا, میرے بچوں نے کھا لیا, کل اگر ڈیمانڈ کر دی تو اس برے والے کو نہیں کھائیں گے, پھر اچھا کہاں سے کھلاؤ گی. بے شک. اللہ اکبر. پھر تو وہ پہچان لیں گے نا گوشت کو. ہائے ہائے, امیر تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگا بہن ویسے بھی دنیا ہمارے لیے ویران ہے, ہم بڑے امیر ہیں لیکن ہماری دولت ہمارے کس کام کی, چل تیرے کسی کام آ سکے. سن, تیرے بچے جب جب مانگا کرے یہاں سے آ کے لے جایا کرنا, جب تک میری سانسیں باقی ہے مہینے کے مہینے میں حساب کیا کروں گا, میں مر گیا وصیت کر دوں گا میری اولاد اس کا حساب کیا کرے گا. بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, حضرت علامہ مفتی گلفام رضا زندہ باد, رامپوری, زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. توجہ توجہ کہنے لگی, جب اتنا کہا تو میرے دل میں دل آیا, پھر تو میری ہمت بن گئی, بہن تو لے جایا کر, میں جب تک زندہ ہوں میں اس کا حساب کروں گا, میں مر گیا میں وصیت کر جاؤں گا, میری اولاد اس کا حساب کریں گی. کہنے لگی میں نے تھیلے میں گوشت لے لیا, ضرورت کے مطابق گھر گئی, بچے نے کہا ماں آ گئی, بچے دروازے پہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے, میں نے جیسے تیسے جلدی جلدی کر کے کھانا بنایا, گوشت بھونا, بھوننے کے بعد دسترخوان لگ گیا, جیسے ہی میرے بچوں کے حلق میں لقمہ گیا, اتنا لذیذ کھانا کبھی نہ کھایا تھا, جیسے ہی حلق سے اترا نا میرے بچوں کے زبان سے نکلا, یا اللہ جس نے یہ کھانے کھلائے ہیں اس کی مشکلوں کو آسان کر دینا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں ہو جاتی ہیں. تو اپنے مسجد کے امام کو تنگ رکھ, اس سے دعا کرا تو خدا کی قسم وہ کر تو دے گا لیکن قبول نہیں ہوگی. تو اپنی مسجد کے امام کو خوش رکھ, تو دعا کرانے نہیں بھی کہے گا تب بھی اس کے دل سے تیرے لیے دعا نکلتی رہے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں ہو جاتی ہے. کہنے لگی ہم روزانہ میرے بچے اپنے دسترخوان پہ کھاتے, روزانہ دل سے دعائیں نکلتی, اللہ اللہ, روزانہ غریب کے بچے آج اس کے پیسے سے کھا رہے تھے, ڈاکٹروں نے جو ٹائم دیا تھا کہ اتنے ٹائم میں مر جائے گا, لوگوں بیان ہے تاریخ میں آتا ہے جب وہ ٹائم پورا ہوا جو اس کا دیا تھا, مرا تو نہیں, اچھا ہو کے بستر سے اٹھ بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مرا تو نہیں, بستر سے اٹھ بیٹھا. سب حیران, سب پریشان, یا اللہ یہ ہوا کیا, یا اللہ یہ ہوا کیا, یا اللہ یہ ہوا کیا, سب حیران سب پریشان, سب حیران سب پریشان, ہوا کیا ہوا کیا. دوست آئے, رشتہ دار ہے, کیا ہوا, کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے جیسے کوئی مرد ہمیں لگا ہی نہیں تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دل اچھا کام کر رہا ہے, پاور اچھی کام کر رہی, من چاہتا ہے کہ اب میں چلوں, میرا من چاہتا کام کروں, جب من چاہتا دوڑوں. گھر والوں نے کہا یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے, چلو ہاسپٹل لے کے چل کے چیک اپ کراتے ہیں. امریکہ پہنچے اسی ڈاکٹر کے پاس جس نے کہا تھا مر جائے گا. کئی مہینے کے بعد پہنچے, ڈاکٹر تو پہچان نہ سکا. اتنے دنوں میں کتنے مریضوں کو دیکھا ہوگا, سب کو تھوڑی نہ پہچانتا ہے. جی. رپورٹ آئی,
डॉक्टर बोला जाओ घर जाओ, जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। بے شک یہ مریض بولا ڈاکٹر صاحب 2 مہینے پہلے آئے تھے تب بھی کہا تھا گھر جاؤ جو چائے کھاؤ جو چائے پیو، اب بھی وہی کہہ رہے ہو، کچھ فرق نہیں ہے کیا؟ یا تو آدمی بالکل نارمل ہو تب ڈاکٹر کہتا جاؤ جو چائے کھاؤ جو چائے پیو، جی اور جی یا بالکل معاملہ خراب ہوتا ہے جب دوائیں کام چھوڑ جاتی ہیں تب کہتا جو چائے کھلاؤ جو چائے کھاؤ صحیح بات. تو کہنے لگا مجھے جب کا تو پتہ نہیں لیکن اب کا پتہ ہے. جب میں نے کیا کہا تھا تو کہا بھی کیوں کہا؟ کہا بھائی جب تجھے کوئی مرض ہی نہیں ہے تو پھر کیا کہوں؟ جی جی بے شک سبحان اللہ. جی کہا ڈاکٹر صاحب دماغ تو ٹھکانے ہے؟ کہا میری رپورٹ کہہ رہی ہے نارمل ہے. کہا ہارٹ میں کوئی پریشانی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، ہارٹ نارمل ہے. بے شک بے شک سبحان مریض اللہ. تھیلے میں لے گیا تھا پرانی رپورٹ بھی، پرانی رپورٹ نکالی پہلی والی پیش کر دی. ڈاکٹر نے دیکھا وہ رپورٹ بھی اس کی ہے وہ رپورٹ بھی ہے، اس میں سوراخ ہے، ایک میں صاف ہے، ایک میں سوراخ ہے، ایک میں صاف ہے، ایک میں سوراخ ہے، ایک میں صاف ہے. ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. جی جی جہاں پر دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کی دوائیں کام چھوڑ جاتی ہیں مصطفیٰ کا فرمان کام آتا ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں صدقے کیا کرو. جی صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں. جی بے شک. ڈاکٹر ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا رپورٹ تو میری ہے، دستخط تو میرا ہے، ایڈریس تو میرا ہے، لیکن اس پیریڈ میں کون سا نسخہ کھا کے آیا ہے جو شفا پا کے آیا ہے؟ تو مریض مسکرا کے بولا اب کسی دنیا دار کا نہیں کھایا بلکہ مدینے کے تاجدار کا کھا کے آیا ہو. کہا کون سا نسخہ کھایا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا صدقہ کرو بیماریاں ٹل جاتی ہے. ایک غریب گھر میں بچوں کو کھانے کا انتظام کیا تھا، مجھے شفا مل گئی. ڈاکٹر نے رپورٹیں پھاڑ کے کچڑے میں ڈالی اور کہنے لگا جب مصطفیٰ کا ایک فرمان کا یہ عالم ہے تو مکمل مذہب اسلام کا عالم کیا ہوگا. جھومتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک